اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ مفقود الخبر کسے کہتے ہیں؟ اور اگر کوئی مرد یا عورت شادی کرتے ہیں اور شادی کے بعد اگر مرد ہے تو اس کی بیوی، اور مفقود الخبر کسے کہتے ہیں؟ اور اگر کوئی مرد یا عورت شادی کرتے ہیں اور شادی کے بعد اگر مرد ہے تو اس کی بیوی، اور اگر عورت ہے تو اس کا خاوند گم ہو جاتا ہے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا، تو پھر ایسی صورت میں قانون کیا کہتا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اگر وہ شادی کرتی ہے، شادی کے کچھ عرصے بعد اس کا خاوند گم ہو جاتا ہے۔ گم ہونے سے مراد ہے کہ وہ گھر سے چاہے نوکری کے لیے نکلا ہو، کسی کام کے لیے نکلا ہو، ویسے ہی ناراض وغیرہ ہو کے چلا گیا ہو، یا جو بھی ریزن ہو، لیکن وہ گھر سے چلا گیا، اس کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہے، وہ کہاں گیا، کہاں رہتا ہے، کیا کر رہا ہے، زندہ بھی ہے یا مردہ ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ملتی، تو ایسی صورت میں اب عورت ساری زندگی تو اس کا انتظار نہیں کر سکتی، تو پھر عورت کے پاس سیکشن 494 ہے پی پی سی کی، اس کے تحت یہ آپشن ہے کہ اگر وہ 7 سال، اس سیکشن میں 7 سال کا پیریڈ دیا گیا ہے کہ 7 سال تک وہ انتظار کرے، لیکن اگر 7 سال تک وہ اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہوتا، کوئی خبر نہیں ملتی، کوئی اس کا ویئر اباؤٹ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا، تو ایسی صورت میں پھر عورت کے پاس یہ آپشن اویلیبل ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ دوسری شادی کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے ایک دعویٰ دائر کرنا چاہیے سوٹ فار ڈیکلیریشن کا، اور اس میں یہ پریئر کرنی چاہیے کہ میرا خاوند فلاں ڈیٹ کو یہاں سے چلا گیا، جو بھی فیکٹس ہیں وہ اس میں لکھے، لیکن اب عرصہ 7 سال گزر چکا ہے لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ہے، تو لہٰذا اس آدمی کو مفقود الخبر ڈکلیئر کیا جائے۔ مفقود الخبر کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی خبر نہیں ہے، تو اس کو مردہ تصور کیا جائے۔ مفقود الخبر ڈکلیئر کرتے ہوئے اسے یہ پریزیوم کیا جائے کہ وہ مردہ ہے، تو پھر کورٹ میں وہ اپنی ساری ایویڈنس دے گی۔ ایویڈنس دینے کے بعد کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا جو ایویڈنس دی گئی ہیں کہ وہ غائب ہو گیا ہے، اس کی کوئی خیر خبر نہیں مل رہی، تو اگر اتنی ایویڈنس ہیں تو کورٹ اس عورت کے حق میں فیصلہ دے گی اور اس آدمی کو مردہ ڈکلیئر کر دے گی۔ اب اگر لیٹ سپوز کہ اس آدمی کو مفقود الخبر ڈکلیئر کرتے ہوئے مردہ تصور کر لیا جاتا ہے، کورٹ آرڈر کر دیتی ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ آدمی دوبارہ آ جاتا ہے اور اس سے پہلے ہی اس کی جو بیوی تھی اس نے دوسری شادی کر لی، تو اب اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ تو اس کی جو شادی ہے وہ بالکل جینون ہے، کسی طرح کی قانونی پیچیدگی نہیں ہے، وہ آدمی بے شک آ جائے اور جو کورٹ اسے مفقود الخبر ڈکلیئر کر چکی ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کے پاس وہ جو کورٹ کی ڈگری ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے جو دوسری شادی کی ہے وہ بالکل درست کی ہے، اور قانونی طور پر نہ تو اس کے اوپر کوئی پرچہ ہوگا، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ درخواست دے دی جاتی ہے کہ زنا کا پرچہ کیا جائے، تو کسی طرح کی اس کے خلاف نہ تو کرمنل اور نہ سول کارروائی ہو سکتی ہے، وہ عورت جو اس نے شادی کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد اس نے ایسا کیا، اس کی بیوی گم ہو گئی، تو 7 سال کے بعد وہ بھی ایسے ہی کرے، حالانکہ اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن چونکہ قانونی طور پر مرد کو دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی کی ریٹن پرمیشن چاہیے ہوتی ہے، گو کہ وہ بیوی کی پرمیشن نہیں ہوتی، یونین کونسل سے ریٹن پرمیشن لینا ہوتی ہے،
मर्द को भी वो रिटर्न परमिशन लेनी होती है तो वो भी यही तरीका कर सकता है कि वो यूनियन कौंसिल में जाए और जाके एप्लीकेशन दे कि उसकी बीवी अरसा 7 साल से गुम हुई है, उसकी कोई खैर खबर नहीं है, लिहाजा उसे दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए। तो यूनियन कौंसिल से उसे परमिशन मिल जाएगी और रिटर्न परमिशन मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो दूसरी शादी कर सकता है। तो उसके बाद वो दूसरी शादी करे। फिर अगर पहली बीवी आ जाती है तो वो आके उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, उसके पास वो परमिशन मौजूद होगी। तो ये जो सेक्शन 494 है तज़ीरात पाकिस्तान की, तो इसमें 7 साल का अरसा मेंशन है कि 7 साल के बाद कोई भी औरत या मर्द अगर उनके खामन या बीवी की खैर खबर नहीं है, अता पता मालूम नहीं है, तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।